کلپ نمبر 287۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 43 سے 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ ترجمہ: تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گڑاتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مجموعی طور پر یہ فرمایا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گر گڑاتے تاکہ ہم انہیں توبہ کا موقع دیتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی اور وہ کسی طرح نصیحت قبول کرنے کی طرف نہ آئے، نہ تو پیش آنے والی مصیبتوں سے اور نہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں سے، تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی صحت و سلامت اور وسعت رزق و عیش وغیرہ کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس عیش و عشرت پر خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں مبتلائے عذاب کر دیا، اور اب وہ ہر بھلائی سے مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونے کا حکم۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے، اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ بلکہ حکم الہی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی خوشحالی کا اصلی سبب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور اس کا غضب و عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے نعمتیں نہ ملتی، اور یہ کفر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو
تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت عطا فرمائی اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو، تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وسعت روک لی اور اس نے یہ گمان نہ کیا کہ وسعت روکنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔ اس سے نام نہاد دانشوروں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جو کافروں کی ترقی دیکھ کر اسلام سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت کا رونا روتے ہوئے انہیں کفار کی اندھی تقلید کا درس دیتے ہیں اور اسلامی شرم و حیا اور تجارت کے شرعی قوانین کو لات مارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے گناہوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کے قتل پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشورہ کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی فتح اور مسیلمہ کذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر سجدہ شکر کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب خارجیوں کے درمیان ذو الثدیہ یعنی دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو سجدہ شکر کیا۔ لہذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور موذی کافر کی موت پر الحمدللہ پڑھیے۔